ریئیکشن کیسے لڑتا ہے، اپنی خیالی عظمت کا خبط کیا ہوتا ہے، آئیں میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں۔ کیا خبر کبھی آپ نے بھی ایسا سوچا ہو؟ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے الیکشن لڑا تو پاکستان کیا پوری کائنات مجھے ووٹ ڈالنے نکل آئے گی۔ یہ میری دماغی خرابی کا ایڈوانس ترین مرحلہ تھا۔ کبھی میں سوچتا تھا کہ پوری دنیا کے لوگوں تک میرا پیغام پہنچنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اردو میں لکھا بولا اور چند لاکھ اللہ کے بندوں نے سن لیا؟ ایسی کوئی زبان ہو جسے ہر بندہ سمجھتا ہو۔ مجھے یاد ہے اس سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ ملتان بھر کے مردوں کا عالمی نمائندہ میں ہوں۔ ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ جس سے لوگوں کو لگے کہ میں ان کے فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ سب تو ابھی 15-20 برس کی بات ہے۔ کالج ٹائم پہ اپنے آپ کو میں ہر اسٹوڈنٹ کی آواز سمجھتا تھا۔ بات ہمیشہ ایسی کرتا کہ جو میرے خیال میں بس فائنل ہوا کرتی، یعنی اس کے بعد قیامت ہو سکتی تھی۔ بڑی دیر تک آرام رہتا تھا، محسوس ہوتا تھا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے، خود کو بھی تسلی بخش افاقہ لگتا تھا۔ اسکول کے ٹائم میں اور بھی زیادہ الٹے خیال آتے تھے۔ کیا پتہ اللہ میاں نے یہ شہر میرے لیے بنایا ہو، یہ سب کلاس فیلو دوست یہ اس لیے ہوں گے کہ مجھے اللہ میاں نے ایک مخصوص ماحول دینا ہوگا۔ سوچتا تھا کہ تھوڑا اور بڑا ہوں گا تو یہ راز فاش ہو جائے گا، اور اس خیال سے ہی میں چوڑا ہو جایا کرتا تھا۔ کوشش کرتا تھا کہ اپنی اس بیماری پہ قابو پاؤں، لیکن یار مزہ اتنا آتا تھا کہ بس میں رک جاتا۔ پھر سوچنے لگتا کہ ہو سکتا ہے واقعی ایسا ہو، کیا پتہ میں ہی وہ مسیحا ہوں جس کا دنیا بھر کے مظلوموں کو انتظار ہے۔ پھر میں سوچتا کہ مجھے ایسے بندے کو کھرا سچ بولنا چاہیے۔ یہ عاجزی وغیرہ یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے۔ اگلے زمانوں میں جیسے مجذوب ہوا کرتے تھے نا، اسی طرح سر جھاڑ منہ پھاڑ کھردرے لہجے میں دنیا والوں کو ان کی اوقات پہ رکھنے ہوئے جو ہے نا وہ بدتمیزی سے بات کروں، وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ بلکہ اس سے بھی احسن یہ ہوگا کہ میں اپنی ہی گفتگو کے دوران ہوا سے لڑتا نظر آؤں۔ تنکا بھی ہلے تو اسے تن کے رکھ دوں، ماچس ہوتی تو دنیا کو آگ لگا دیتا۔ اس ٹائپ کی فیلنگ نظر آنی چاہیے بندے کی بات میں۔ آخر یہ سب کچھ سوچ ساچ کے میں ہلکا ہو جایا کرتا تھا۔ مجھے پتہ لگ گیا کہ میرے دماغ میں جتنے منفی نیورون ہیں ان کو تھوڑا گھومنے پھرنے کا موقع ملتا ہے، وہ بھاگتے دوڑتے ہیں، شور کرتے ہیں، اس کے بعد ایک طرف لڑک کے سو جاتے ہیں آرام سے۔ تب میں واپس اپنی اوقات پہ آ جاتا، لسی وغیرہ پیتا، وہ نہ ہو تو دھنیا پودینہ ملا قہوہ، کوئی اور سکون آور مشروب، پھر آسین سے منہ پوچھتا اور خدا کا شکر ادا کرتا کہ اس نے مجھے ایسی کیفیت میں کچھ لکھنے سے بچنے کے قابل بنایا۔ دنیا کے جانوروں کو اخلاق کیا بھائی اور کیا ان کا جنون۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ وہ میرا ریئیکشن تھا۔ اگر ایک خیال آپ کا جینون ہے تو آپ بڑے ٹھنڈے طریقے سے بات کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ وہی خیال کسی بات کے رد عمل میں ہو تو دماغ کے سارے کیڑے جو ہیں نا وہ متحرک ہو جاتے ہیں۔ ریئیکشن آپ کو خبط عظمت تک میں مبتلا کر سکتا ہے اور ساری عمر آپ اسی کیفیت میں گرفتار رہ سکتے ہیں۔ میں نے جانا کہ رد عمل سے دور رہنا بہتر ہے۔ چپ پڑا رہوں ایک کونے میں منہ سر لپیٹ کے، ہفتے 10 دن بعد سمجھ میں آ جائے تو ٹھہراؤ کے ساتھ ریئیکشن دے دوں، ورنہ عموماً تب تک وہ سارے متحرک جاندار جو ہیں وہ سکون میں آ چکے ہوتے ہیں دماغ والے۔ لیکن یار اب بھی رات 3-4 بجے تک اگر جاگتا رہوں تو وہی الیکشن والی کیفیت جو ہے نا وہ دوڑ دوڑ کے دماغ میں آتی ہے۔ دنیا کی بے ترتیبی سے بڑی الجھن ہوتی ہے، بڑی مشکل سے فقیر خود کو قائل کرتا ہے کہ بھائی تیرا علم جو ہے وہ محدود ہے، تو نے آج تک پڑھا کتنا ہے، دنیا کتنی دیکھی ہے، تو جانتا کیا ہے گوگل سے باہر۔ سوئی اڑی رہتی ہے اور گھسن مکی چلتی رہتی ہے پین برین انٹرنیشنل کی۔ چکی کی مشقت نہ ہو تو مشق سخن ویسے بھی پھیکی ٹیٹ ہو جائے۔ تھوڑی نیند کے بعد بھائی پھر بحال ہو جاتا ہے۔ باقی اللہ بچائے اس کیفیت میں اظہار خیال سے، کہیں مناظر بازی سے، لایانی بحثوں سے۔ بندہ جب بھی لکھے، بات کرے، بولے، آئیڈیا اپناؤ، کسی اجڑے چمن کی خاک سے تیمم نہ ہو، ریئیکشن نہ ہو۔ یہی سب دعا آپ کے لیے بھی ہے۔ بہت شکریہ۔